الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے آیات ہجرت کے متعلق۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے تحقیق شان یہ ہے کہ قریب میں ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی۔ نیک لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مقام ہجرت کی طرف جانے والے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اہل زمین کے نیک لوگ سب سے زیادہ پابندی کرنے والے ہیں۔ مقام ہجرت ابراہیم کی اور رہ جائیں گے زمین میں، اہل ارض کے شریر نگل جائے گی، ان کو ان کی زمین کے فدیے میں دیتی ہے۔ ان کو حشر کیے جائیں گے، وہ لوگ بندروں اور خنزیروں کے ساتھ، اور مدارک میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے، وہ آیت یہ ہے فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے اپنے دیش چھوڑے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ ہجرت آخری زمانے میں ہونے والی ہے، جیسے کہ تھی ابتدائی اسلام میں۔ تفسیر زاہدی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، فرمان خدا ہے کہ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہجرت باقی ہے، منسوخ نہیں ہوئی، اور دلیل لائیے اللہ کے کلام سے کہ بجز ہجرت کے رحمت کی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے، تو البتہ ہم دنیا میں ان کو ایک اچھے مقام میں جگہ دیں گے، اور آخرت کا اجر زیادہ بڑا ہے۔ اگر جانتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دے اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے، تم اپنے رب سے ڈرو۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں احسان کیا نیکی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صابرین ہی پورا بے گنتی اجر دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کی تو ان کے لیے آخرت میں نیکی ہے، اور یہ نیکی جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ ایسے نیکی ہے کہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اور وارض اللہ وسعہ کے معنی یہ ہیں کہ احسان میں زیادتی کرنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ یہ وجہ بیان کریں کہ وہ تو پھر احسان کی وجہ سے اپنے وطن میں نہیں رہ سکتے، تو ان سے کہہ دے کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے اور بہت سے شہر ہیں، تم دوسرے شہروں میں منتقل ہو جاؤ، اور انبیاء اور صالحین کے اقتداء ان کی ہجرت میں کرو۔ وہ احسان میں ان کے احسان تک اور طاعت میں ان کی طاعت تک ترقی کر سکیں، اور صابرین ہی ہیں جو وطن اور قرابت داروں کے مفارقت کا غصہ پینے اور تکالیف برداشت کرنے پر اللہ کی طاعت اور از دیاد خیر میں پورا بدلہ بے حساب دیے جائیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حساب کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور نیز حضرت بندگی میں ملک الہداد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت میرا علیہ السلام گجرات سے ہجرت کر کے خراسان تشریف لے گئے، جس وقت کہ آپ نے سورہ انفال اور سورہ برات بیان فرمایا، جو اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ گجرات سے ہمراہ گئے تھے، بیان کے وقت زار ہوئے، اور فرمایا کہ یہ ہمارا حال بیان ہوتا ہے۔ اے عزیزوں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کو کس قدر زاری کرنی چاہیے۔ ان کو مہاجرین کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کریں جو ہجرت سے باز رہنے کا سبب بنے تھے، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی کہ ہجرت اور صحبت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو باز رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مومنوں، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے پرہیز کرو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اللہ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ تم اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے،
اور سنو اور طاعت کرو، اور تم اپنے نفوس کے لیے کسب حلال سے خرچو، اور جو آدمی بخل نفس سے بچا رہے تو وہی لوگ کامیاب ہوئیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اللہ تم کو مضاعف دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ بڑا شکور حلم والا ہے، عیان اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ واسطے اس کے ہیں جو بیوی بچوں اور مال کی وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ آیت عوف ابن مالک اشجعی اور مومنوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے۔ یہ آیتیں عوف بن مالک سے متعلق ہیں، اور جس وقت جماعت ہجرت کرنا چاہتی، عورت اور بچے باپ کے پاس آتے اور زاری کرتے کہ ہم کو کس کے حوالے کرتے ہو اور چھوڑ جاتے ہو، شہر کافروں سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، یہ سن کر ان کا دل جلتا، ہجرت سے باز رہ جاتے اور فرمان خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور مدینے میں پائے جو اصحاب کے ان سے پہلے ہجرت کر چکے تھے، اس زمانے میں اس آیت کے مضمون سے واقف ہوئے، قرآن پڑھ کر غمگین ہوئے اور یہ ارادہ کر لیا کہ اگر کسی دن مکہ فتح ہو جائے اور ہم کو لوٹنا نصیب ہو تو ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے اور اپنے اہل و عیال سے بات نہیں کریں گے، اور ان کو ہم اپنی علیحدگی در سے سزا دیں گے۔ اور جب خدا تعالیٰ نے مکہ پر فتح دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا، تو اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ میں آئے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے گھر گیا، لیکن یہ جماعت نہیں گئی۔ عورت بچے ان کے پاس آئے تو انہوں نے بات نہیں کی۔ عورت بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی تو فرمان باری ہوا کہ اور اگر تم عفو کر دو اور درگزر اور بخش دو تو تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر درگزر اور بدلہ لینے کے خیال سے باز آ جاؤ اور معاف کر دو تو تحقیق خدا تعالیٰ بخشنے اور بخشانے والا ہے۔ یہ آیت عوف ابن مالک اشجعی کے حق میں نازل ہوئی، جن کو ان کے اہل و عیال ہجرت اور جہاد سے روکتے تھے۔ فرمان خدا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ تم کو ہجرت سے روکتے ہیں، اور متخالفین نے ارادہ کیا کہ ہجرت کریں۔ بعض نے تو مکہ کو سیف سے چھوڑ دیا، بعض نے مال کا فدیہ دیا اور ہجرت کی، اور بعض نے نفس و مال کا خوف کیا اور ہجرت نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے؟ اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ سب ہجرت کیے اور باقی 40 یا 50 تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اے مومنو، تحقیق تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے ڈرو۔ اے عزیزوں، خائدان غیر الزر کی جان لے۔ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، یہ مکہ کے 40 یا 50 آدمیوں کے بارے میں ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم فرمایا تو آپ کے ساتھ ایک جماعت نے ہجرت کی اور ایک جماعت مال و اولاد کے سبب سے پیچھے رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم میں ان میں کوئی رشتہ نہیں، جن کے ساتھ دوستی رشتہ داری نہ ہو ان کو میراث بھی نہیں پہنچتی۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 102 تا 108۔